چوتھے پارے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے ان محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی کے ساتھ ہی آگے 5ویں پارے کا آغاز بھی اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کہ جنہیں نکاح کے لیے پسند کیا جائے، چنا جائے، ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ وہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنہیں نکاح کے لیے چنا جائے وہ برائی کی طرف مائل نہ ہونے والی ہوں اور غیر مردوں سے وہ خفیہ مراسم نہ رکھنے والی ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بارے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس کے ورثاء، اس کے والدین، رشتہ دار جو قریبی ہوں ان سے اجازت جو ہے وہ طلب کر لینی چاہیے۔ گویا اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے اختتام اور 5ویں پارے کے آغاز میں نکاح کے مسائل جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی مذمت کی ہے کہ لوگ جس انداز میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر یہ لوگوں کا ناحق مال کھانا، مال ہڑپ کرنا، اس کی مذمت اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو ہم جو ہیں وہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انسان جو کہ خطا کار ہے اور خطاؤں کا پتلا ہے، قدم قدم پہ اس سے غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھو تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، میں اللہ تمہارے چھوٹے گناہ بغیر معافی طلب کیے ہی معاف کر دوں گا۔ وندخلکم جنہ، اور فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا تمہارا کام ہے، صغیرہ معافی طلب کرنے کے بغیر معاف بھی کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل بھی کر دوں گا۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے، اور کبیرہ گناہوں میں سے جو عام ہمارے اندر گناہ پایا جاتا ہے اور جسے لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایسے جرائم اور ایسا بڑا گناہ جرم ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھو تو میں اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، اور میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی جنت کا حقدار کر دوں گا۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین فرمایا، اور ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کو خواتین پہ حاکم مقرر کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے مرد جو ہیں انہیں نگران مقرر کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پہ نگران مقرر کیا؟ وجہ جو ہے وہ دو طرح کی سمجھ آتی ہے۔ ایک تو وجہ وہ ذہنی، ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہے کہ جو عورتوں کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین نے مردوں کو ذہنی استعداد زیادہ دی ہے، اس لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پہ نگران مقرر کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے تمام قسم کے اخراجات کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی مردوں پہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین نے مرد کو جو ہے وہ عورتوں پہ فوقیت دی، اور اللہ رب العالمین نے اسے ایک گھرانے کا ذمہ دار مقرر کر دیا۔
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا کہ اپنے والدین سے، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ اور اسی طرح اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا کہ ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم کب نازل کیا؟ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کے اندر، سنن نبی داؤد اور مختلف احادیث کی کتب میں، کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھ کر، ابھی شراب حرام نہیں تھی ہوئی، صحابہ کرام نے شراب پی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے اندر قرآن انہوں نے غلط پڑھ دیا، اور جو اللہ رب العالمین نے اصل حکم نازل کیا تھا اس کا معنی مفہوم ہی بدل گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے تب یہ حکم نازل کیا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندہ نشہ کر لے اور کہے کہ نماز کا ٹائم ہے، میری نماز سے جان چھوٹ جائے، یہ نہیں، بلکہ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نشے کے قریب ہی نہیں جانا۔ اس جگہ پہ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا، جبکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کلی طور پہ شراب کی حرمت کو بعد میں نازل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے تا قیامت شراب کو حرام کر دیا، فرمایا کہ شراب کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ چاہے بندہ جتنے بڑے مرضی گناہ لے کے آ جائے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن جو مشرک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، یعنی یہ زمین و آسمان کا سارا خلا جو ہے یہ گناہوں سے بھر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہے، تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ لیکن فرمایا کہ اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سارا خلا گناہوں سے بھرا ہو، شرک نہ ہو تو اللہ اس بندے کو معاف کر دیں، لیکن یہی بندہ اگر زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سارا خلا اس کا نیکیوں سے بھرا ہو، لیکن ان نیکیوں کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، شرک کی آمیزش ہو، تو اللہ اس بندے کی کسی نیکی کی قدر نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف بھی نہیں کریں گے، بلکہ شرک کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اسی بارے کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسا شرک کرنے والا جو مشرک بندہ ہے، اس بندے کا قیامت والے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی اس کا جناب وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی بارے کے اندر حسد کی مذمت کی، اور اس بات کو واضح کیا کہ جو حاسد بندہ ہے نا، وہ اصل میں کسی بندے کی ذات یا شخصیت کے ساتھ حسد نہیں کر رہا، بلکہ جو حسد کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا اور فضل سے حسد کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے نوازا ہے، جسے عطایا ہے، اور اللہ نے جسے عزت اور سکون عطا کیا ہے، اسی سے حسد کیا جائے گا۔ تو حسد کس بنا پہ ہے کہ اللہ نے اسے سکون کیوں دیا، اللہ کا اس پہ فضل کیوں ہوا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد جو ہے وہ اس بندے کی ذات کے ساتھ نہیں، بلکہ اس فضل سے ہے جو اللہ نے اس پہ کیا ہے۔
تو اللہ اس بارے میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو حاسد ہے وہ اللہ کے فضل، اللہ کی عطا کے ساتھ حسد کر رہا ہے، نہ کہ وہ کسی بندے یا ذات کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچا کے رکھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اصل مالکوں کی طرف لٹائی جائیں، یعنی اللہ رب العالمین نے امانت میں خیانت سے روک دیا، فرمایا کہ خیانت نہیں کرنی۔ اور آپ اس کی بہترین مثال نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ بہترین موقع کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ نبی علیہ السلام حضرت علی کو ساتھ بھی تو لے جا سکتے تھے نا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی موت پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور پتہ تھا کہ آج اس بستر پہ جو لیٹے گا مشرکین مکہ نے اسے ختم کر دینا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم آ جانے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہیں تو کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، مکہ والوں کی بہت زیادہ امانتیں ہیں جو میرے پاس ہیں، علی جب میں چلا جاؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ امانتیں ان کے اصل مالکوں کی طرف لٹا دی جائیں۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس پارے کے اندر ہمیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا یہ بہترین ہمارے سامنے ایک موقع بطور نمونہ بطور مثال ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے جو خائن بندہ ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی علامات اور نشانیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو یہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے کے اندر اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ امانتوں میں خیانت کی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جو صاحب اختیار ہیں، جو صاحب منصب ہیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر معاملات کے اندر کسی مسئلے کے اندر تمہارا صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ اختلاف پڑ جائے، یا کسی معاملے کے اندر تمہاری آپس میں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، تو پھر کیا فرمایا؟ اطاعت کے موقع پہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب منصب ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن جب معاملات میں اختلاف پڑ جائے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر بھی صاحب حیثیت یا صاحب منصب لوگوں کی طرف جانا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر معاملات میں الجھ پڑو، اختلاف پڑ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا کہ پھر کسی تیسرے کے پاس نہیں جانا، یا اللہ کی طرف آنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے، یعنی یا قرآن سے مسئلہ حل کرنا ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث سے مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو یہ اختلافات کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رسول کے تابع ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو منصب کیسا عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اس بارے کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نبیوں کا ساتھ عطا کریں گے، یعنی جو نبی علیہ السلام کا متبع ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبیوں کا ساتھ عطا کروں گا، صدیقین کا ساتھ دوں گا، شہداء کا ساتھ دوں گا، صالحین کا ساتھ دوں گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا ان سے بڑھ کر بہترین دوست اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے کسی نبی کا رفیق بنا دے، ساتھی بنا دے، صدیق کا ساتھی بنا دے، شہداء کا ساتھ مل جائے، نیک صالحین لوگوں کا اللہ جنت میں ساتھ دے دے۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین دوست ہیں جو جنت میں تمہیں عطا کیے جائیں گے۔
تو یہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یہ اعزاز بخشیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اس بات کا بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تحفہ دیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بہتر تحفہ دینے والے کو لٹاؤ، او مثلیہا، یا فرمایا کہ پھر اسی جیسا، یعنی اگر بہتر نہیں دے سکتے تو پھر اس جیسا دینا چاہیے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جو اس آیت کے اندر تحفہ بیان کیا ہے اس سے مراد سلام ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی السلام علیکم کہے تو تم اسے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر جو ہے وہ سلام کے آداب جو ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے دارالکفر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات جو ہیں وہ پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ دارالکفر میں رہنے والے مسلمان جو ہیں فرمایا کہ وہ کسی مصلحت کا شکار نہ ہوں، بلکہ وہ جو ان کے فرائض اور واجبات اور اللہ کا حکم ہے ان پہ پورا عمل کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ وہ کسی نہ کسی ایسے کوچے کی طرف، کسی نہ کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں جسے اللہ نے دارالسلام بنا دیا ہے۔ تو گویا مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا دار و مدار ہی نیک اعمال پہ ہے، دارالکفر میں رہنے والا ہو یا دارالسلام میں رہنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے فرائض اور واجبات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے تو دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالسلام میں آ جاؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جنہیں اللہ دارالکفر میں رہتے ہوئے بھی اعمال کے اندر کوتاہی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہی مسلمان اگر دارالسلام میں رہتے ہوئے اعمال میں کوتاہی برتے تو اللہ اس بندے کی یہ کوتاہی کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج کی جو ہماری موجودہ مسلمانوں کی صورتحال بن چکی ہے۔ تو اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا کہ ایک مسلمان جو میدان جہاد کے اندر ہو اور دشمن اس پہ حملہ آور ہو اور اس پہ جناب جی ہر طرف سے حملوں کی بچھاڑ ہو رہی ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ نماز تب بھی پڑھنی ہے، اور وہ کیسے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں کہ جیسے تمہارا دل کرتا ہے زندگی گزارو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کر دیں گے جو دنیا میں رہ کے اللہ رسول کے احکام کی مخالفت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تعارف کروایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور شکر گزار بن جائیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بن جائیں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ زبان سے تو کہے کہ اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن نیکی کا جذبہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، تو یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ شکر گزار بن جائیں، ایماندار بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں اللہ اپنی جنت کا حقدار کروں گا۔ تو یہ اس 5ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔